ناظرین کرام، آج مل کر انشاءاللہ ایک ایسی ممتاز و مکرم ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جن کا خاندان حب رسول، غلامی رسول، نسبت رسول اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے، جو السابقون الاولون کی کہکشاں کا حسین ترین ستارہ ہیں، جو عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہ پارہ ہیں، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پیاری ہمشیرہ ہیں، جو حواری رسول صحابی رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، جو مسجد کے کبوتر اور محافظ خانہ کعبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے ناظرین داعی اسلام سے ابتدا میں اسلام کا پیغام سنا، جنہوں نے ابتدا ہی سے اللہ کا کلام سنا، جنہوں نے اپنے گھر پر صبح و شام اسلام کا نام سنا، جنہوں نے ہر اس تکلیف کو دیکھا اور سہا جو اسلام کی راہ میں اس گھرانے کو پیش آئیں، جن کی رفتوں اور بلندیوں پر زمین و آسمان نازاں ہیں، کہ جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات النطاقین کا لقب ملا، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جبے کا اپنے گھر میں مبارک سایہ بھی ملا، جن کا زہد و تقوی، جن کی ریاضت و عبادت، جن کی دعا بے مثل و بے مثال ہیں، جن کی سخاوت و فیاضی کے اوصاف با کمال ہیں، جن کی سادگی و درویشی لا زوال ہیں، جنہوں نے بے انتہا اسرت کا زمانہ بھی دیکھا، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جملے نے کہ اے اسماء ناپ تول کر خرچ مت کیا کرو کے بعد مال و دولت کی کثرت کا اپنے گھر میں نظارہ بھی دیکھا، مگر پھر بھی ناظرین سادہ زندگی، روکھی سوکھی روٹی اور اللہ کی راہ میں بے انتہا خیرات کرنا ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وتیرہ تھا، یعنی جو کچھ پاتی تھی اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا کرتی تھی، انتہائی بہادر اور نڈر خاتون تھیں، مگر دل انتہائی نرم تھا، اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرم پٹی کیا کرتی تھی، شام کے میدان جہاد میں بھی تشریف لے گئی، اور کئی دوسری خواتین کی طرح یرموک کی ہولناک لڑائی میں جنگی خدمات بھی آپ نے انجام دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طویل زندگی میں بے شمار نشیب و فراز دیکھے۔ ناظرین آپ کی زندگی، یعنی میں آپ کو بتاؤں، اگر خواتین صحیح طور سے آپ کے حیات طیبہ کو پڑھیں تو بہت کچھ ناظرین ان کو مل جائے، بلکہ دنیا آخرت سبھی کچھ مل جائے، کہ اتنے نشیب و فراز دیکھے کہ وہ تاریخ اسلام کی ان چند خواتین میں سے ہیں، ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا، پورا دور رسالت بھی دیکھا، اور خلفائے راشدین کا عہد باسعادت بھی دیکھا، اپنے عظیم المرتبت فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عروج بھی دیکھا، اور ان کے المناک شہادت کا آپ نے منظر بھی دیکھا، اور یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا ناظرین، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، زہد و تقوی، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر بن کر محافظ خانہ کعبہ بنے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناظرین بارہا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، یعنی جوانی میں ابو جہل اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے لے کر کم و بیش 100 برس کی عمر میں، 100 برس ماشاءاللہ آپ نے عمر پائی تھی، 100 برس کی عمر میں حجاج بن یوسف کی بربریت تک کو آپ نے دیکھا اور سہا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تاریخ کا ایک دردناک باب ہے ناظرین، دردناک باب، اس موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حق پرستی، بے خوفی اور صبر و رضا اور جرت ایمانی کا ثبوت دیا، وہ ان کی کتاب زندگی کا ایک تابناک ورق ہے، جو خود اپنے لاڈلے کو 100 سال کی عمر میں اس طرح تلقین کر کے بھیجیں کہ راہ حق میں تلواروں سے قیمہ ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجے بہتر ہے، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کو کبھی قبول نہ کرنا۔ ناظرین پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس دلیری سے 100 سالہ ماں نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور دہشت گرد سے لاڈلے کا جسد مبارک لیا، اور وہی بات ہے کہ ان کی دعا تھی، اس دعا پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ بس وہ اس دنیا میں ناظرین ایک رول ماڈل ہیں ان تمام خواتین کے لیے جو دنیا میں آتی رہیں گی اور آتی رہیں گی ناظرین۔